غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے اس طریقے سے سنا، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی، اور جب اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں سے پورا میزان بھر جائے گا۔ اب میزان کتنا بڑا ہے؟ آپ بخاری شریف کی آخری حدیث کا جب علماء سے درس سنتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ داؤد علیہ السلام میزان دیکھ کر، اس کے بڑے پن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ میزان کتنا بڑا ہے؟ جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا میں ان کو آج بتا دوں۔ میزان، اللہ کا میزان، وہ ترازو جس پر ہمارے عمل تولے جائیں گے، وہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو اتنے معلوم ہو جیسے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے۔ جہاں زمین اور آسمان انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہو، وہاں میری تمہاری نیکیوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی؟ بتائیں کتنی نیکیاں کی ہیں؟ ہمارے پاس نیکیاں ہی کتنی ہیں۔ مگر مایوس نہیں ہونا، جس نبی نے میزان بتایا، میزان بھرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا جو سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اس کو آدھا میزان بھر کرنے کی عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے تو اللہ اس کو پورا میزان بھر کرنے کی عطا کرتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا تو پورا میزان بھر کے نیکی مل گئی۔ اب بعد میں دوبارہ کہے گا تو پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا کرم ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت کے لیے تعویذ دیجئے۔ سارے تعویذ تو رسول اللہ دے چکے، اب آپ کو کس کے تعویذ کا انتظار ہے؟ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، عمل تو کرو نا۔ ڈاکٹر کی دوائیاں جیب میں لے کے پھرنے والا کبھی شفا پا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کھانا پڑے گا، پریکٹیکل میں آنا پڑے گا۔ تو حضور تو فرما رہے یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت فرشتے جو روزی بانٹنے نکلتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے پڑھتے روزی بانٹتے ہیں، اور جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ روزی کے لیے کبھی محروم نہیں رہتا۔ بہرحال تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ ہوگا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ جو میزان ہے نا، اللہ کا جو ترازو ہے، دنیا کا ترازو اس کے الٹ ہے۔ یہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اللہ کے ترازو میں جو بھاری ہوگی وہ اوپر کی طرف جائے گی کیونکہ وہ نور کی ہوگی۔ ہاں یہ بھی یاد ہے، جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ نیچے آئے گا، اور بہت بڑا ترازو ہے وہ۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ مجھے قیامت میں 3 جگہ تلاش کرنا، یا میں میزان پہ رہوں گا ترازو، یا پل صراط پہ رہوں گا، یا پھر میں حوض کوثر پہ رہوں گا۔ 3 جگہ میں سے مجھے کہیں بھی تلاش کرنا۔ حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہ پیاسوں کو کوثر پلا رہا ہوں گا۔ کیا مزہ آئے گا اس دن، پینے والے غلام ہوں گے، پلانے والے آقا ہوں گے، اپنے گورے گورے نرم خوبصورت ہاتھوں سے حضور پلائیں گے اور پیتے جائیں گے۔ اور پھر حوض کوثر پہ صرف حضور نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے، ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے۔ اور فرمایا جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، اور جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے۔ یعنی کہ نہ ادھر والوں کی ادھر جمنی ہے، نہ ادھر والوں کی جمنی ہے، ہمارا ہی بیڑا پار ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اللہ اکبر۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ اس لیے صحابہ کو ہی مانو، اہل بیت کو ہی مانو، اپنے دماغ نہ چلاؤ، اپنا دماغ نہ چلاؤ۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی حضور والے ہیں، یہ بھی حضور والے ہیں، اور ہمیں کیا حق ہے فرق کرنے کا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حضور کی گلی میں اگر کتا بھی بیٹھے تو ہمارا مسلک یہ کہتا ہے اس سے بھی پیار کیا جائے۔ حضور کے یاروں کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کے پیاروں کی بات تو بہت بڑی ہے، ہمیں تو درس دیا جاتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ اس لیے بہت خیال رکھیے تم۔ اور پھر میزان پہ کیا کریں گے؟ اگر امت کی نیکی کم پڑے گی تو حضور اپنی طرف سے نیکی بڑھا کر، اپنی نیکی ہماری نیکی میں ملا کر پلڑا بھاری کرائیں۔
अब हुजूर की नेकी जब अपनी नेकी में मिलेगी तो सोचिए पड़ना कितना भारी होगा, सुभान अल्लाह, कैसा करम होगा। और जब पुलसरात होगी तो लोग पुलसरात से गुजरेंगे तो हुजूर हाथों को पकड़कर गुलामों को पुलसरात से गुजारे, तो उस वक्त तो गुलाम तमन्ना करेगा फासला और लंबा हो जाए। क्यों? क्योंकि फासला जितना लंबा होगा उतनी देर तक के यार के हाथ में हमारा हाथ होगा, फिर वो भी मजे की। महशर में भी महशर है कि किस कदर हुजूर के गुलामों की उस दिन शान होगी। तो बहरहाल गरीब नवाज फरमाते हैं कि पहाड़ों जैसी नेकियां, नेकी और मीज़ान भर गया। बस अब जिसका मीज़ान भरा वो दिल में सोचता होगा तेरा हुक्म है तो मैं जहन्नम में जाता हूं, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि इस छोटे से कागज़ के टुकड़े पे लिखा क्या था जिसने मेरी सारी ज़िंदगी की नेकी ज़ाय कर दी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते उससे कहा जाएगा तूने सिर्फ एक मर्तबा ज़िंदगी में, सिर्फ एक मर्तबा चिल्ला कर अपनी माँ से या अपने बाप से बात की थी, उसी चिल्लाने की वजह से एक बार बाप के सामने चिल्ला कर गुफ्तगू करके उन्हें दहशत में मुब्तला किया, उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, या माँ को चिल्ला करके डराया, दहशत में मुब्तला किया। एक बार माँ या बाप के सामने चिल्लाने से अल्लाह ने तेरी सारी ज़िंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। और जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, सिर्फ आप बताएं जिनके सामने चिल्लाने का ये हाल है, उनको धक्के देना, उनको तकलीफ देना, उनको अजियत पहुँचा, कितनी तकलीफ की बात है। अपने घरों में बिल्लियां और कुत्ते पाल रहे हो और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हो, यही तुम्हारा रहम दिली है। कुत्तों को बिस्तर में लेके सोते हो, बिल्लियों को बिस्तर में लेके सोते हो और माँ बाप की खटिया बाहर लगा करके रखी। गौर तो कीजिए मुसलमानों, हम दीन से कितने दूर हो गए। बस बात ज़्यादा तवील होगी, जो वाक़या है मैं वो कभी बाद में फिर बयान कर दूंगा। अभी मियाँ का बयान सुन लें और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मियाँ को अल्लाह शिफा दे दे और ये हमारे दरमियान कुछ गुफ्तगू करें। मुझे एक महफिल में और भी शरीक होना है। आप जानते हैं कि जुमा का दिन मरकज़ी इज्तिमा का दिन होता है, हफ्तावारी इज्तिमा का दिन होता है। तो आम तौर पे मैं जुमा के दिन आम तौर पे अब नहीं देता हूँ कहीं जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी बात नहीं काटी जा सकती। हमारे ये बिलाल हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमसे बचपने से जुड़े हैं। इन्होंने कहा था कि मियाँ साहब आ रहे हैं, अब बिलाल कहे और उसके बाद फिर हमारे मखदूम ज़ादे आएँ तो फिर हमें आना चाहिए, इसलिए कि हम चेहरे नहीं देखते, हम तो मखदूम की चौखट देखते। रोजाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।